اب تو جناب وہ انڈے والے بابا کے غلام بن گئے، اور لوگوں کے اندر نفسیات بھی ایسی ہے کہ یہ نہیں جو نفسیاتی طور پر جس کو نا کہ میرے اوپر جادو ہے، وہ جادو آپ اس کا 100 سال تک نہیں نکال سکتے، کیونکہ اس کے دماغ میں بیٹھ گیا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے بتایا ہے اس نے مولوی، اور وہ اور کیا بتائیں گے؟ جہاں بھی عامل کے پاس جائیں گے یا ایسے ویسے کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو اور کیا بولے گا؟ کوئی اس کے پاس دوائی تو ہے نہیں، کوئی علاج تو ہے نہیں، کوئی انجیکشن تو نہیں لگائے گا۔ بس 2 چیزیں ہیں، آپ کے اوپر اثر ہے اور آپ کے اوپر جادو کیا ہوا ہے، آپ کے اوپر جنات ہے۔ جادو کس نے کیا ہے؟ آپ کی ساس نے کیا ہے، آپ کی بہو نے کیا ہے، آپ کے شوہر نے کیا ہے، آپ کے، اور گھر میں ساری عمر کے لیے مصیبت ڈال دی، لڑائیاں، جھگڑے، فساد۔ اتنا قوی ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ مجھے بتایا ہے کہ میرے تمہارے اوپر تمہاری ساس نے یا تمہاری بہو نے تعویذ کیے ہوئے ہیں، تم پیروں کے پاس جاتے۔ حالانکہ اگر وہ سچے پیروں کے پاس بھی بیچاری جا رہی ہے تو وہ، یا جا رہا ہے، تو وہ کہیں گے تم پیر کے پاس جاتے ہو اس لیے تم نے میرے اوپر جادو کیا۔ ارے بھائی، وہ جادو کرنے والے عامل وہ دوسرے ہوتے ہیں، جو سچے پیر ہوتے ہیں وہ جادو مادو نہیں کرتے ہیں۔ اب دیکھو، یہ اس کا میں ایک آسان طریقہ آپ کو بتا دوں۔ آپ انڈا لے لیں، 1 لے لیں، 2 لے لیں، 3 لے لیں، اور اس کو کیا بولتے ہیں، یہ سرکہ جانتے ہیں نا، سرکے میں ڈال دیں آپ اس انڈوں کو، 4 گھنٹے اس سرکے میں وہ انڈے پڑے رہیں۔ 4 گھنٹے کے بعد آپ اس انڈے کو نکالیں اور سوئی لے لیں، اور سوئی اس کے اندر سے ایسے گھسائیں تو ایسے سیدھی اندر چلی جائے گی، اور نشان بھی نظر نہیں آئے گا۔ یعنی اتنا اس کا وہ جو 4 گھنٹے سرکے میں جو رکھا تھا نا، وہ اتنا یعنی ملائم ہو جائے گا کہ ہوگا انڈا، مگر سوئی ایسے اندر اس کے ڈالیں گے تو سوئی اندر چلی جائے گی، اوپر سے نشان بھی نہیں ہوگا۔ اور کون اتنا سا نشان دیکھتا ہے؟ 1 ڈالو، 2 ڈالو، 3 سوئیاں ڈال دو اس میں۔ آپ ٹرائی کرنا اپنے گھر میں، اپنے گھروں میں ٹرائی کرنا، مگر اس کا غلط نتیجہ نہیں اٹھانا۔ ایسا نہیں ہو کہ تمہارے پڑوس میں جو پاگل عورتیں ہیں یا پاگل مرد ہیں، تم یہی کام شروع کر دو کہ میں دیکھو تعویذ نکال رہا ہوں۔ انڈے والے پیر مت بننا، خدا کا عذاب ہو جائے گا اگر کیا سے تو۔ ہاں، ایک چیز کے لیے صحیح ہے، وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ تو وہ انڈا جب آپ اس میں ڈال دیں گے سوئیاں، اور پھر اس کو بولو بھائی آؤ بھائی توڑو اس کو، انڈا جب توڑیں گے تو اتنی لمبی 3-4 سوئیاں نکلیں گی، تو وہ بولی اتنا بڑا جادو کیا ہوا تھا میرے اوپر، ہو میں مر جاتا، میں تو فلان۔ اچھا، انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوت ارادی رکھی ہے، قوت ارادی، یعنی ساری عمر وہ مر رہا تھا، بیمار تھا، فلانا تھا، دھماکہ تھا، تو جیسی اس نے انڈوں میں سے سوئیاں نکل گئی نا، اللہ کا شکر، میں ہلکا ہو گیا، میں ہلکا ہو گیا، میرا سر بھاری تھا، بالکل میں کلیئر ہو گیا، میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ سمجھے نا؟ نہیں، تجربے سے بتاتا ہوں۔ یہ انسان کی جو قوت ارادی ہے۔ تھوڑے دن پہلے ایک عورت آئی، یہ عامل کیا بولتے ہیں اس کو نا، کہ ذرا قبرستان کی مٹی لے آؤ، کسی قبر سے مٹی لے آؤ۔ وہ ہمارا تو گھر وہاں قبرستان کے ساتھ ہے، ڈیوٹی والے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آ کر اس عورت نے کہا بیٹا مجھے اس قبرستان میں سے قبر کی تھوڑی سی مٹی لا دو۔ تو وہ ایک ہمارے پاس بیچارے بہت سیدھے قسم کے 2-3 خدمتگار ہیں، میں ان کو اول جلول بولتا ہوں،
وہ اول جلول ہیں، تو وہ ہمیشہ ہی بیمار رہتا ہے، ہمیشہ ہی بس ایسے میری کمر میں درد ہے، میرے پر جادو کیا ہوا ہے، میرے پر فلاں کیا ہوا ہے، دماغ کا کیا ہوا ہے۔ تو وہ مٹی اس نے مانگی تو ان لوگوں نے بولا یار لا دو تھوڑی سی مٹی اس کو، تو اس نے وہ قبر سے جا کر مٹی لے کر آئے۔ ابھی وہ عورت وہاں تک گئی بھی نہیں تھی کہ انہوں نے بولا کہ یہ تم نے کیا کیا، یہ تو وہ جادو کرنے کے لیے لے گئی ہے اور یہ تو اصل تم نے مٹی دی تھی، اب تو تم پھنس گئے۔ اب وہ تو جناب 5 بھائی ہیں، پانچوں رونے لگے، اب کیا ہوگا، اب وہ جادو جو کریں گے وہ میرے اوپر بھی اثر ہو جائے گا، بلکہ ہو گیا ہے اثر۔ اب وہ بیچاروں کے چہرے خشک ہو گئے اور یہ کیا، اور بھائی دوسرے بھائی اس کو ڈانٹ رہے ہیں کہ یار تم نے کیا کر دیا، یہ کیوں تم نے دی، یار مجھے کیا پتا ہے، انہوں نے بولا میں نے لا کر دے دی اس کو، اب کیا ہوگا۔ تو اب ایسے لوگوں کا علاج بھی کرنا پڑتا ہے۔ ہمارا حسن نہیں بچہ چھوٹا، حسن نے بولا اچھا تم فکر کیوں کرتے ہو؟ حسن نے اس کو بولا میں تمہارا جادو توڑ دوں، اتار دوں۔ اس نے یہی کیا، وہ انڈا لے کر آیا، گھر سے بنا کے لایا اور اس کو بولا کہ اس انڈوں کو تم سارے بھائی دیکھتے رہو، مجھے نہیں دیکھنا، اس انڈے کو دیکھنا، میں کچھ پڑھتا ہوں۔ اس نے درود شریف پڑھتا گیا، پھر اس پر کر دیا، ارے آنکھ نہیں، چلو آنکھ تھوڑی سی ہلا لینا۔ وہ بیچارے آنکھ بھی نہیں ہلایا، پانی نکلنے لگا آنکھوں سے، وہ انڈے کو دیکھ رہے ہیں نا ایسے۔ حسن نے اس کو بول دیا تھا کہ انڈے کو برابر دیکھنا، اگر ذرا بھی ادھر ہوا تو کام نہیں بنے گا۔ تو بیچارے ایسے آنکھیں کھول کر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کو کہ اس میں سے وہ آنسو بھی نکلنے لگے لیکن وہ آنکھ نہیں جھپک رہے ہیں۔ تو اس نے بولا نہیں آنکھ جھپک